الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 85 تفسیر خزائن العرفان پارہ 22واں سورہ سبا آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے سننے کی سعادت پا رہے ہیں۔ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ سنیے، سمجھیے، ضرورتاً 2 یا 3 بار سن لیجیے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ جو PDF آپ کو پیش کی جاتی ہے اردو میں اور ہندی میں بھی، جن کو اردو آتی ہے وہ اردو پڑھ لیں، جن کو اردو نہیں آتی، ہندی آتی ہے، وہ ہندی سے پڑھ لیں، اور جن کو نہ اردو نہ ہندی پڑھنی نہیں آتی تو آڈیو کو ہی وہ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی خوب سمجھ جائیں گے۔ تم فرماؤ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے کافروں سے، پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مصیبتیں دور کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی نفع و ضرر میں وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے ایک دوسرے سے بطریق استبشار، کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، یعنی شفاعت کرنے والوں کو ایمانداروں کی شفاعت کا اذن دیا، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ تم فرماؤ کون جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، یعنی آسمان سے میਂہ برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر۔ تم خود ہی فرماؤ اللہ، کیونکہ اس سوال کا بجز اس کے اور کوئی جواب ہی نہیں، اور بے شک ہم یا تم یعنی دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کے لیے ان دونوں حالتوں میں سے ایک حال ضروری ہے، یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا، پانی برسانے والا، سبزہ اگانے والا جانتے ہوئے بھی بتوں کو پوجے جو کسی ایک ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں، جیسا کہ اوپر آیات میں بیان ہو چکا، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں، نہ تمہارے کوتکوں یعنی کرتوتوں کا ہم سے سوال، بلکہ ہر شخص سے اس کے عمل کا سوال ہوگا اور ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا روز قیامت، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا تو اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو دوزخ میں داخل کرے گا، اور وہی ہے بڑا نیاؤ چکانے والا یعنی درست فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں، یعنی جن بتوں کو تم نے عبادت میں شریک کیا ہے، مجھے دکھاؤ تو کس قابل ہیں، کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، اور جب یہ کچھ نہیں تو ان کو خدا کا شریک بنانا اور ان کی عبادت کرنا کیسی عظیم خطا ہے، اس سے باز آؤ۔ حشر
یعنی ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا۔ اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، تمام انسان اس کے احاطہ میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں۔ نمبر 1، 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو نماز پڑھے۔ اور نمبر 3، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھیں۔ اور نمبر 4، مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا۔ اور نمبر 5، انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل مخصوصہ کا بیان ہے، جن میں سے ایک آپ کی رسالت عامہ ہے جو تمام جن و انس کو شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام خلق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ سورہ فرقان کی ابتدا میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے۔ خوش خبری دیتا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی اور ڈر سناتا کافروں کو اس کے عدل کا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اور اپنے جہل کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت کا وعدہ۔ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو نہ آگے بڑھ سکو، یعنی اگر تم مہلت چاہو تو تاخیر ممکن نہیں اور اگر جلدی چاہو تو تقدم ممکن نہیں، باہر تقدیر اس وعدہ کا اپنے وقت پر پورا ہونا۔ اور کافر بولے ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھیں، توریت اور انجیل وغیرہ۔ اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا، وہ جو دبے تھے یعنی تابع اور پیرو تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھینچتے تھے یعنی اپنے سرداروں سے، اگر تم نہ ہوتے اور ہمیں ایمان لانے سے نہ روکتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ وہ جو اونچے کھینچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے کہ ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھینچتے تھے بلکہ رات دن کا داؤں یعنی فریب تھا، یعنی تم شب و روز ہمارے لیے مکر کرتے تھے اور ہمیں ہر وقت شرک پر ابھارتے تھے، جب کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے۔ دونوں فریق تابع بھی اور متبوع بھی، پیرو بھی اور ان کے بہکانے والے بھی، ایمان نہ لانے پر۔ جب عذاب دیکھا جہنم کا اور ہم نے توق ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے، خواہ بہکانے والے ہوں یا ان کے کہنے میں آنے والے، تمام کفار کی یہی سزا ہے۔
وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے دنیا میں، کفر اور معصیت۔ اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں۔ اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ ان کفار کی تکذیب و انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ کفار کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی دستور رہا ہے، اور مالدار لوگ اسی طرح اپنے مال اور اولاد کے غرور میں انبیاء کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ شان نزول: 2 شخص شریک تجارت تھے، ان میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس نے ملک شام میں حضور کی خبر سنی تو اپنے شریک کو خط لکھا اور اس سے حضور کا مفصل حال دریافت کیا۔ اس شریک نے جواب میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن سوائے چھوٹے درجے کے حقیر و غریب لوگوں کے اور کسی نے ان کا اتباع نہیں کیا۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور آتے ہی اپنے شریک سے کہا کہ مجھے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، اور معلوم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور آپ نے احکام اسلام بتائے۔ یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئیں اور وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا، پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابع ہوئے۔ یہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی جاری رہی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہونا نہیں۔ یعنی جب دنیا میں ہم خوشحال ہیں تو ہمارے اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے، اور ایسا ہوا تو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال باطل کا ابطال فرما دیا کہ ثواب آخرت کو معیشت دنیا پر قیاس کرنا غلط ہے۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے۔ بطریق ابتلاء و امتحان تو دنیا میں روزی کی کشائش رضا الہی کی دلیل نہیں، اور ایسے ہی اس کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی دلیل نہیں۔ کبھی گناہ گار پر وسعت کرتا ہے، کبھی فرما بردار پر تنگی، یہ اس کی حکمت ہے۔ ثواب آخرت کو اس پر قیاس کرنا غلط و بے جا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قرب تک پہنچائیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی۔ یعنی مال کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے مومن صالح کے جو اس کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور اولاد کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے اس مومن کے جو انہیں نیک علم سکھائے، دین کی تعلیم دے اور صالح و متقی بنائے۔ ان کے لیے دونا دون یعنی کئی گنا صلہ، ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ جتنا خدا چاہے۔ ان کے عمل کا بدلہ اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہیں، یعنی جنت کے منازل بالا میں۔ وہ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر زبان تان کھولتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنی ان باطل کاریوں سے وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیں گے، اور ان کا یہ مکر اسلام کے حق میں چل جائے گا اور وہ ہمارے عذاب سے بچ رہیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، تو عذاب ثواب کیسا۔
وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے اور ان کی مکاریاں انہیں کچھ کام نہ آئیں گی۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے حسب حکمت۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، دنیا میں یا آخرت میں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے صدقہ سے مال کام نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، تواضع سے مرتبے بلند ہوتے ہیں، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے منتفع ہونے کی اسباب کا خالق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، وہی رزاق حقیقی ہے۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا، یعنی ان مشرکین کو، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں پوجتے تھے دنیا میں؟ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، تو ہمارا دوست ہے نہ وہ، یعنی ہماری ان سے کوئی دوستی نہیں، تو ہم کس طرح ان کے پوجنے سے راضی ہو سکتے تھے، ہم اس سے بری ہیں۔ بلکہ وہ جنوں کو پوجتے تھے، یعنی شیاطین کو، کہ ان کی اطاعت کے لیے غیر خدا کو پوجتے تھے، ان میں اکثر انہی پر یقین لائے تھے، یعنی شیاطین پر۔ تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا، اور وہ جھوٹے معبود اپنے پجاریوں کو کچھ نفع نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو جسے جھٹلاتے تھے دنیا میں، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں یعنی آیات قرآن زبان سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھی جائیں تو کہتے ہیں حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت، یہ تو نہیں مگر ایک مرد کے تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، یعنی بتوں سے، اور کہتے ہیں قرآن شریف کی نسبت، یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا۔ اور کافروں نے حق کو کہا، یعنی قرآن شریف کو، جب ان کے پاس آیا، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، یعنی آپ سے پہلے مشرکین عرب کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ رسول جس کی طرف اپنے دین کی نسبت کر سکیں۔ تو یہ جس خیال پر ہیں ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں، وہ ان کے نفس کا فریب ہے۔ اور ان سے اگلوں نے، یعنی پہلی امتوں نے، مثل قریش کے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا، اور یہ اس کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، یعنی جو قوت و کثرت مال و اولاد و طول عمر پہلوں کو دی گئی تھی، مشرکین قریش کے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں، ان کے پہلے تو ان سے طاقت و قوت مال و دولت میں 10 گنا سے زیادہ تھے۔ پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا، یعنی ان کو ناپسند رکھنا اور عذاب دینا اور ہلاک فرمانا۔ یعنی پہلے مکذبین نے جب میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میں نے اپنے عذاب سے انہیں ہلاک کیا، اور ان کی طاقت و قوت اور مال و دولت کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے، انہیں ڈرنا چاہیے۔
تم فرماؤ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تم پر حق واضح ہو جائے گا اور تم وساوس و شبہات اور گمراہی کی مصیبت سے نجات پاؤ گے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو، محض طلب حق کی نیت سے اپنے آپ کو طرفداری اور تعصب سے خالی کر کے دو تاکہ باہم مشورہ کر سکو اور ہر ایک دوسرے سے اپنی فکر کا نتیجہ بیان کر سکے اور دونوں انصاف کے ساتھ غور کر سکیں، اور اکیلے تاکہ مجمع اور اجتہام سے طبیعت متوحش نہ ہو، اور تعصب اور طرفداری و مقابلہ و لحاظ وغیرہ سے طبیعت پاک رہیں اور اپنے دل میں انصاف کرنے کا موقع ملے۔ پھر سوچو اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت غور کرو کہ کیا جیسا کہ کفار آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں اس میں سچائی کا کچھ شائبہ بھی ہے؟ تمہارے اپنے تجربہ میں قریش میں یا نوع انسان میں کوئی شخص بھی اس مرتبہ کا عاقل نظر آیا؟ کیا ایسا ذہین، ایسا صاحب الرائے دیکھا ہے؟ ایسا سچا، ایسا پاک نفس کوئی اور بھی پایا ہے؟ جب تمہارا نفس حکم یعنی فیصلہ کر دے اور تمہارا ضمیر مان لے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اوصاف میں یکتا ہیں، تو تم یقین جانو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے اللہ تعالی کے نبی ایک سخت عذاب کے آگے، اور وہ عذاب آخرت ہے۔ تم فرماؤ میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تم ہی کو، یعنی میں نصیحت و ہدایت و تبلیغ و رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب حق کا القاء فرماتا ہے اپنے انبیاء کی طرف، بہت جاننے والا سب غیبوں کا۔ تم فرماؤ حق آیا یعنی قرآن و اسلام، اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر لوٹ کر آئے، یعنی شرک و کفر مٹ گیا، نہ اس کی ابتدا رہی نہ اس کا اعادہ، مراد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا۔ کفار مکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ میں بہکا تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے۔ حکمت و بیان کی، کیونکہ راہ یاب ہونا اسی کی توفیق و ہدایت پر ہے۔ انبیاء سب معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، اور حضور تو سید الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلق کو نیکیوں کی راہیں آپ کے اتباع سے ملتی ہیں، باوجود جلالت منزلت اور رفعت مرتبت کے آپ کو حکم دیا گیا کہ ضلالت کی نسبت علی سبیل الفرض اپنے نفس کی طرف فرمائیں، تاکہ خلق کو معلوم ہو کہ ضلالت کا منشا انسان کا نفس ہے۔ جب اس کو اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے ضلالت پیدا ہوتی ہے، اور ہدایت حضرت حق عز و علا کی رحمت و محبت سے حاصل ہوتی ہے، نفس اس کا منشا نہیں۔ بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے، ہر راہ یاب اور گمراہ کو جانتا ہے اور ان کے عمل و کردار سے باخبر ہے۔ کوئی کتنا ہی چھپائے کسی کا حال اس سے چھپ نہیں سکتا۔ عرب کے ایک مایہ ناز شاعر اسلام لائے تو کفار نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے
اور اتنے بڑے شاعر اور زبان کے ماہر ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے سنی اور چاہا کہ ان کے قافیہ پر 3 شعر کہوں۔ ہر چند کوشش کی، محنت اٹھائی، اپنی تمام قوت صرف کر دی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں۔ وہ آیتیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ سے سمیع قریب تک ہیں۔ اور کسی طرح تو دیکھے کفار کو مرنے یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا بدر کے دن جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے اور کوئی جگہ بھاگنے اور پناہ لینے کی نہ پا سکیں گے، اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے جہاں بھی ہوں گے، کیونکہ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکتے۔ اس وقت حق کی معرفت کے لیے مضطر ہوں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے، یعنی اب مکلف ہونے کے محل سے دور ہو کر توبہ ایمان کیسے پا سکیں گے کہ پہلے یعنی عذاب دیکھنے سے پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں، یعنی بے جانے کہہ گزرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا کہ وہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی حضور سے شعر و سحر و کہانت کا صدور نہ دیکھا تھا۔ دور مکان سے یعنی صدق و واقعیت سے دور کہ ان کے ان متاعن یعنی تانوں کو صدق سے قرب و نزدیکی بھی نہیں، اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، یعنی توبہ اور ایمان میں، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا کہ ان کی توبہ و ایمان وقت یاس قبول نہ فرمائی گئی، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ ایمانیات کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل سے سبق بھی مکمل ہوا، سورت بھی مکمل ہوئی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ فاطر سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔